اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیے ہے، دو دعائیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو دعائیں یہاں پر کیوں ذکر کی ہیں؟ آئیں تھوڑا سا پچھلی آیات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر کون سی ایسی بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیتوں کا ذکر کیا، دعاؤں کا ذکر کیا، اور ان دعاؤں کا تعلق صاحب عقل کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو عقل والے ہیں پھر وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ ربط پچھلی آیت کے ساتھ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت کے اندر جو ہے وہ علم کا ذکر کیا، علم کا، اپنی حکمت کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا، متشابہات کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا اور تعویل کا ذکر کیا۔ ان تعویل کو جاننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کی ہے۔ جو حضرات یہ والراسخون فی العلم اس کا عطف کرتے ہیں پچھلی آیت پر، جو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق تعویل کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا آگے کہ یہ اللہ کی طرف سے، کل من عند ربنا، یہ سارا کا سارا ایک اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور پھر میرے رب نے بتا دیا کہ اللہ جس کو یہ علم دیتا ہے، جس کو یہ علم، ہاں جو اس سے جو دل کے دلوں کے اندر زنگ ہے، کینہ ہے، وہ تو فتنے کے لیے، وہ تو تعویلوں کو مروڑ تروڑ کر اس طرح الٹی سیدھی پیش کرتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر فساد برپا ہو، فتنہ ہو۔ ان کے علاوہ جو صاحب علم ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ تعویل اللہ کی طرف سے ہے، اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا عمل آگے دیکھو پھر کیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے ہمارے پروردگار، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، ان کی تواضع دیکھے ذرا، ان کی تواضع دیکھے ذرا، تکبر نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے اپنے اندر، گر گئے اللہ کے سامنے جھک گئے، بندگی اختیار کر لی، بندگی اختیار کر لی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع ہو گئے۔ جن کو اللہ نے مال و دولت دی ہونا، اگر وہ اللہ والے ہوں، جن کو اللہ نے شہرت دی ہونا، اگر وہ اللہ والے ہوں، تو وہ یہی کرتے ہیں۔ اس کا تعلق صرف علم کے ساتھ ہی نہیں ہے، اس کا تعلق ہر چیز کے، ہر شہرت کے ساتھ ہے، ہر قسم کی شہرت کے ساتھ ہے۔ اگر تو وہ اللہ والے ہے، اللہ والے ہے، جیسے ہی اس کی شہرت بڑھتی ہے، جیسے ہی اللہ کی قدرت اس کے سامنے آتی ہے، وہ فوراً سجدہ ریز ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کے سامنے گر جاتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہی یہ سب کچھ مجھے دیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہمیں ہمارے دلوں کو راہ ہدایت سے نہ ہٹانا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت پر گامزن رکھا ہے، تو نے ہمیں ہدایت پر رکھا ہے، ہدایت تو نے ہمیں دکھا دی، اب ہمیں گمراہ نہ کرنا، اب ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ لوگ کون؟ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ والے ہیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دے، اپنی رحمت سے نواز دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی اپنی رحمتوں سے نوازنے والے ہے، تو ہی اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنے والے ہے۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ، اے ہمارے پروردگار تو ہی لوگوں کو جمع کرنے والے ہے کل قیامت والے دن، ہر ایک کو اٹھائے گا، ہر ایک نے تیرے سامنے
پیش ہونا ہے تیرے سامنے پیش ہوگا، اور تو جمع کرے گا لیوم، اس دن لا ریب فی، جس دن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس دن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آخر میں دعاؤں کا ذکر کیا، اس رکوع کے آخر میں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی قدرت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اجاگر کیا، اللہ تعالیٰ نے توحید کو ذکر کیا، پھر توحید کے دلائل کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل علم کا ذکر کیا، جو راسخ فی العلم ہے ان کا ذکر کیا کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو راسخ علم جو اللہ والے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے یہ علم ان کو عطا کیے گئے ہیں، ان کے طرز عمل کو ذکر کیے ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پھر ان کو نوازتی ہے، اللہ کی ذات پھر ان کو عطا کرتی ہے، ساری کی ساری بلندیاں میرا رب پھر ان کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہمارے پیاروں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، موت کی سختی سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، میرے پیاروں کی بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ جب بھی موت ہے کلمے والی موت ہو، ایمان والی موت ہو، اللہ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔